عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها فرب حامل فقه غير. یہ بہت اہم حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو میری بات سنے، محفوظ رکھے، ووعاها کا معنی بھی اس کو محفوظ کر لے، حفظها کا معنی اس کو یاد کر لے، ووعاها محفوظ کر لے، یعنی یاد کر کے پھر اس کو یاد رکھے بھی، وَأَدَّاهَا اور آگے پہنچا دے، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرُ فَقِيهٍ بہت سے لوگ جو سمجھ کی بات ان کے پاس ہوتی ہے لیکن اس سمجھ کی بات کو خود سمجھتے نہیں ہیں. اگر فقہ کا ہم لفظی ترجمہ کریں، سمجھ سے مراد علم کی بات، یعنی بہت سے لوگ علم کی بات جانتے ہیں اس کا مطلب سمجھتے نہیں ہیں، اور یہاں علم سے مراد ہے حدیث، قرآن اور حدیث. تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ قرآن و حدیث کا مطلب ہر ایک کو آتا ہے، یہ خود یہ حدیث نفی کر رہی ہے. بہت سے لوگ ظاہر قرآن کو ظاہر حدیث کو جانتے ہیں، نبی نے فرمایا اس کا مطلب نہیں سمجھتے. تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے، فقیہ اور غیر فقیہ. فقیہ کو ہم اصطلاح میں مجتہد کہتے ہیں، جو کامل درجے کے فقیہ ہوتے ہیں. تو امت دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے، مجتہد اور غیر مجتہد. مجتہد ڈائریکٹ قرآن و حدیث کو فالو کرے گا، اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے، اور غیر مجتہد ڈائریکٹ نہیں کرے گا، وہ مجتہد سے پوچھے گا، کیونکہ حدیث سے یہ سب چیزیں ثابت ہیں. اور آج کیا نعرے لگائے جاتے ہیں، ہم تو بھائی قرآن حدیث سب کے سامنے کھول کھول کے رکھ دیا ہے، آپ خود سمجھو بھائی، کسی مولوی سے کسی مجتہد سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور مثال میں پھر گمراہ مولویوں کے حوالے دینا شروع کر دیتے ہیں کہ گمراہ دیکھو ان کو فالو کر کے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. تو بھائی جہاں گمراہ مولانا ہوں گے، حدیث میں تو آتا ہے لا یجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. تو جہاں گمراہ لوگ ہوں گے وہاں اہل حق علماء بھی تو ہوں گے نا. تو فالو عام ہی آدمی نے علماء ہی کو کرنا ہے، اور علماء نے اب سے بڑے مجتہدین کو فالو کرنا ہے. سمجھتے ہو؟ چلیں. ورب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ. ہاں، اور یہ بھی بہت زبردست بات ہے، رب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ. پھر جو فقیہ ہوتا ہے وہ ان میں بھی بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو حامل ہوتے ہیں، اس بات کو لے جانے والے تھے، الی من هو افقہ منہ، اس سے بھی زیادہ فقیہ. ہاں، اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ عالم ہو لیکن آپ سے بھی بڑے علماء ہوں گے، آپ سے بھی بڑے مجتہد ہوں گے. اب وہ کون ہوں گے وہ قرآن حدیث نہیں بتائے گا، بہت سی چیزیں اجماع امت سے پتہ چلتی ہیں. تو یہ جو ائمہ اربعہ ہیں، ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل، ایک اہل حدیث سے میری بات ہو رہی تھی، وہ کہنے لگے اس کی کیا دلیل ہے کہ امام ابو حنیفہ مجتہد ہیں لہذا ان کو فالو کرو. میں نے کہا اس کی کیا دلیل ہے کہ امام بخاری محدث ہیں. جو دلیل امام بخاری کے محدث ہونے کی ہے وہ کیا ہے؟ امت کی گواہی. تو وہی دلیل امام حنیفہ کے مجتہد ہونے کی. فقہ میں امام بخاری کو 1% لوگوں نے بھی فالو نہیں کیا ہے فقہ میں. حدیث میں تو 100% نے کیا ہے، فقہ میں نہیں کیا. اور امام حنیفہ کو فقہ میں 50% سے زائد لوگوں نے عملاً فالو کیا، اور 99.99 بلکہ 100% لوگوں نے، یعنی جنہوں نے فالو نہیں بھی کیا انہوں نے مانا ہے کہ یہ قابل فالو ہیں، مجتہد مانا ہے انہوں نے، لیکن انہوں نے پھر کسی اور مجتہد کو فالو کیا، اخپل طریقے سے وہ بھی نہیں چلے ہیں. تو 99% لوگ اس امت میں آج بھی ان چاروں فقہ میں سے کسی ایک کو فالو کر رہے ہیں. 1% بمشکل ہوں گے، بلکہ اس سے بھی کم. یعنی اگر آپ ریشو نکالیں نا، ایک، اور وہ بھی اس دور میں ہے، 1% سے بھی کم لوگ ہیں جو ان چاروں میں سے کسی کو فالو نہیں کر رہے. اور اگر ماضی کی طرف جائیں تو 1% بھی نہیں ملیں گے آپ کو، 0.001% بمشکل ملیں آپ کو. سمجھ رہے ہو؟ تو لیول قرآن و سنت کا ہے، لیکن ہر آدمی اپنی تحقیق کو قرآن و سنت قرار دیتا ہے، دوسرے کی تحقیق کو، وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے نا رفع الیدین والی، آئے گی مشکات میں، اس میں کہیں بھی نہیں ہے کہ سلام کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کیا کرتے تھے. اس میں آتا ہے اسکنوا فی الصلاۃ، اپنے صحابی کو منع کیا رفع الیدین کو ترک کر دو. اگلی حدیث میں سلام والا ہے کہ سلام کے وقت رفع الیدین ہوتا تھا. دونوں حدیثوں کے راوی ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن ایک صاحب الجھ رہے ہیں، میں نے کہا کہ یہ حدیث میں تو علی الاطلاق رفع الیدین سے منع کیا جا رہا ہے کہ نماز میں جو رفع الیدین ہے وہ مت کرو. وہ کہہ رہے ہیں یہ سلام سے متعلق ہے. دلیل کیا ہے؟ محدث نے باب باندھا ہے کہ سلام سے متعلق ہے. میں نے کہا یہ تو محدث کا اپنا عمل ہے نا، حدیث میں تھوڑی ہے کہ سلام سے متعلق ہے یا نہیں ہے. لیکن ایک چیز آپ نے جب فرض کر لی نا، رفع الیدین کو مسلط کر لیا کہ بھئی رفع الیدین ہے، امام بخاری نے کہہ دیا ہے تو بس ہے، تو اب نہ کرنے والی دلیلوں کو آپ پھینکتے چلے جاؤ گے. اور دوسری طرف بھی ہے، اگر آپ نے یہ فرض کر لیا کہ نہیں ہے تو ہونے والی دلیلوں کو بالکل مسترد کرو گے آپ. تو آج ہر آدمی ضدی ہٹ دھرم ہے،
اپنی بات پہ قرآن و حدیث کا لیبل. حالانکہ رفع الیدین اگر کرنے والی حدیثیں ہیں تو نہ کرنے والی بھی بہت مضبوط ہیں, لیکن نہ کرنے والی کو کیوں نہیں مان رہے؟ اس لیے نہیں مان رہے کہ یار ایک ذہن بنا لیا ہے, بس اپنا ذہن بنا لیا ہے کہ بس ہے. تو ہر آدمی یہ اس مذہبی تعصب کو قرآن و حدیث کا نام دیا جاتا ہے. ائمہ اربعہ کے فقہ میں آپ کو یہ چیز ملے گی کہ ایک کو فالو کرو دوسرے کو بھی صحیح سمجھو. یہ چیز آپ کو چاروں اماموں کے ماننے والوں کے علاوہ میں نہیں ملے گی آپ کو. ہم اگر رفع الیدین نہیں کرتے نا تو امام شافعی کے قول کو بھی صحیح مانتے, یار ادھر بھی دلائل ہے. شافعی اگر رفع الیدین کرتے ہیں تو حنفیوں پہ بھی انگلی نہیں اٹھاتے. میں تو شوافع کے درمیان 30 سال رہا ہوں, آج تک کسی شافعی نے ہم سے نہیں کہا تھا کہ رفع الیدین کرو. کہنے یار آپ ایک مجتہد کو فالو کرتے ہیں, ان کی بھی دلیل ہے. آج تک ہم میں سے کسی نے ان کو نہیں کہا تھا کہ مت کرو, کیونکہ ہمیں پتا تھا یار امام شافعی بھی بہت بڑے مجتہد ہیں, اگر کوئی آدمی ان کو فالو کر رہا ہے اور دلائل دونوں طرف ہے. تو چاروں مذاہب کے فالوورز میں یہ چیز آپ کو ملے گی کہ وہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے, عمل کے لیے ایک کو. لیکن ان سے جو ہٹے ہوئے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں ہمارے علاوہ دنیا میں سارے گھاس کھا رہے ہیں, حدیثیں ہمیں پتہ ہے, باقی جو حدیث ان کے خلاف جائے گی نا تعویل در تعویل. امام کے پیچھے فاتحہ کے بارے میں ابو ظبی میں تھا, کسی نے مجھ سے پوچھا کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھنے والی کوئی حدیث ہے؟ میں نے کہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں حدیث میں تو آتا ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. میں نے کہا آگے حدیث میں آتا ہے من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, جو فاتحہ پلس سورت نہیں ملاتا اس کی نماز نہیں ہوتی. اب یہ میرا بیان گیا یوٹیوب پہ, اب آپ دیکھو نیچے اتنے نیگیٹو کمنٹس, اتنے وہ دلیلیں دے رہے ہیں جس سے فاتحہ کا وجوب ثابت ہو رہا ہے. تو میں نے جواب میں یہ کہا کہ میں نے کہا آپ اگر یہ دلیل دے رہے ہو جس سے فاتحہ کا وجوب ثابت ہو رہا ہے, تو من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءہ والی حدیث جو ہے, اس سے یہ بھی تو ثابت ہو رہا ہے کہ امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے. تو آپ یہ تو مانو کہ دلائل دونوں طرف ہیں, دوسرے کی دلیل کو ایسے ٹھنڈے پیٹوں پی جاتے ہیں نا کہ جیسے ہے ہی نہیں, اور بار بار وہی حدیث کا ریفرنس دیا ہوا ہے جس میں آتا ہے کہ الا بام القرآن, فاتحہ پڑھو خالی, صرف اسی کا ریفرنس دیا ہوا ہے. تو دوسرے کی دلیل ایسے پی جاتا ہے نا اس زمانے میں آدمی, جیسے لوگ قرضہ لے کے. تو بھائی ہم کب کہہ رہے ہیں کہ وہ حدیث نہیں ہے, تو اس کو بھی تو مانو نا جی یہ تو ہے ہی نہیں, پھر اس کا کیا جواب؟ بار بار کہہ رہے ہیں پھر اس کا کیا جواب ہوگا. تو ہم آپ سے ہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اس کو مان لیں تو پھر اس کا کیا جواب ہوگا؟ ٹھیک ہے نا, اس سے مطلب دونوں طرف دلائل ہیں, تبھی تو اختلاف ہوا ہے امت میں. تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے اس دور کا, جہالت, اور اس جہالت میں لیبل قرآن و حدیث کا, اور جاہل آدمی ڈٹتا ہے اپنی بات پہ فروعی مسائل میں کہ میں ہی ہوں بس. چلو بھائی آگے. تو کتنی زبردست حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت بلکہ 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا, ایک فقیہ, ایک اس سے اوپر کے فقیہ, اور ایک عامی لوگ. چلو بھائی. ثلاث لا یغل علیہن قلب مسلم, اخلاص اللہ. ایک ہوتا ہے یغلو, ایک ہوتا ہے یغلو. غلہ یغلو غلولن کا معنی ہوتا ہے مال غنیمت میں خیانت کرنا, خیانت, اور غلہ یغلو کا معنی ہوتا ہے کینہ, غل کینے کو کہتے ہیں نا. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ, قرآن میں آتا ہے ہم جنتیوں کے دل سے غل نکال دیں گے, آپس میں جو بغض کینہ ہوگا وہ نکال دیں گے. اور اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد حضرت علی اور معاویہ بھی ہیں, کہ ان کے درمیان جو اختلاف ہوا اس کی وجہ سے جو دل میں بال آیا, یہ بھی اللہ قیامت کے دن نکال دیں گے, کیونکہ دونوں جنتی ہیں. یہ لوگ یہاں بھی حضرت معاویہ کے بارے میں آدھی دلیل لیں گے, دوسری والی ٹھنڈے پیٹوں پی جائیں گے. یہ تو قرآن نے کہا ہی جنتیوں کے بارے میں ہے کہ ان کے دل میں جو نفرتیں ہوں گی نکال دیں گے. اس کا مطلب 2 نفرت کرنے والے بھی جنت میں اکٹھے ہو سکتے ہیں. کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ دنیا میں ان کی یہ نفرت ذاتی بغض کی بیس پہ نہیں تھی, غلط فہمیوں کی بیس پہ تھی. ورنہ اگر ذاتی بغض ہوتا یا آپس میں حب جا یا حب مال ہوتا تو دونوں پھر جنت میں جاتے کیوں؟ جو غلط ہوتا وہ اللہ اس کو جہنم میں پھینکتے نا. تو دونوں جنتی ہیں, اس کا مطلب بعض 2 نیک ہو کے بھی آپس میں لڑ سکتے ہیں. ہم نے بات دیکھا بعض بزرگوں, اچھے والے دونوں بزرگ ہوتے ہیں لیکن آپس میں پتہ نہیں ایک دوسرے سے کیا ٹھنی ہوئی ہوتی ہے ان کی, شیطان نے غلط فہمیاں پھیلائی ہوئی ہوتی. میاں بیوی دونوں نیک ہوتے ہیں پھر بھی طلاقیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ ہاں, دونوں نیک ہوتے ہیں پھر بھی غلط فہمیاں پھیل جاتی ہیں. اس کو وسیم بھائی کے ساتھ دیکھ لیا, حالانکہ وہ پوچھنے سے پہلے کہ بھائی یہ اس کا چاچا ہے, آدمی بدگمان ہو کے بیٹھ گیا. اور اس نے اس کو بھی وہ دیکھ لیا, ہاں کرن ناز سے انٹرویو دیتے ہوئے دیکھ لیا کہ بھائی ہنس کے دے رہے ہیں. اب اس کو سمجھاؤ بھائی وہ میرے سامنے نہیں تھی, ہمیں کیا پتا پیچھے کون بیٹھا ہوا ہے. میں نے تو کرن ناز کو پہلی دفعہ دیکھا ہے تو مجھے کیا پتا کون بیٹھا ہوا ہے پیچھے. لیکن بدگمانیاں, اصل میں حسد ہو رہا ہے.